ناظرین، NIOS سے ریلیٹڈ اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، سواگت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مہمان ہیں، ڈاکٹر شعیب رضا خان صاحب۔ ڈاکٹر شعیب صاحب NIOS کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ گزشتہ 2 ایپیسوڈز میں ہم نے ان سے گفتگو کی۔ گفتگو کا موضوع تھا، عنوان ٹاپک تھی کہ کس طرح ہم NIOS سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، یا پھر کس طرح ہم ویریس کورسز ہیں جیسے ووکیشنل کورسز وغیرہ وغیرہ، اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ دینی مدارس بالخصوص اور ہمارے عام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز وہ NIOS سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شعیب صاحب، آپ کا پھر ایک بار اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، دینی مدارس چلانے والوں کو بتائیں اور دوسرے انسٹیٹیوشن چلانے والوں کو بتائیں کہ NIOS سے وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت ہی اہم سوال ہے تنویر صاحب۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے کہ ہم اپنے طالب علموں تک پہنچتے کیسے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو ایک ہی ذریعہ ہے جو ہمارے اسٹڈی سینٹر ہیں۔ پورے انڈیا میں طالب علموں کے ساتھ پہنچنے کے لیے ہر اسٹیٹ میں ایک NIOS نے ریجنل سینٹر بنایا ہوا ہے۔ تقریباً 25-26 ہمارے جو ریجنل سینٹر ہے، ہر اسٹیٹ میں ایک ریجنل سینٹر ہے۔ آپ کے کرناٹک میں بھی بنگلور میں ریجنل سینٹر ہے۔ اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں NIOS سے جڑوں اور NIOS کا اسٹڈی سینٹر لوں اور اس کے ذریعے طالب علموں کو فائدہ ہو، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو شخص بھی سینٹر لینا چاہتا ہے وہ اس کے پاس ایک رجسٹرڈ اس کی تنظیم ہونی چاہیے، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے 3 سال کا، 3 سال سے زیادہ پرانی تنظیم ہونا چاہیے، اس کے پاس ایک جگہ ہونی چاہیے، تمام چیزیں ہونا چاہیے، انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، جگہ اپنی ہے، کرائے کی ہے، اس کی ساری تفصیلات معلومات اس کے پاس ہونی چاہیے، کمرے ہونے چاہیے، ٹوائلٹ کی، وہ ساری اس میں۔ یہ بھی آن لائن ہوتا ہے، آپ جا کے NIOS کی سائٹ پہ NIOS.ac.in سائٹ پر جا کے آپ ایکریڈیٹیشن میں جا کے آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ اب اس میں بھی 3 طرح کی چیزیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ایک اوپن بیسک ایجوکیشن کا سینٹر لینا ہے، یعنی 3-5-8، ایک اکیڈمک لینا ہے 10-12 کے لیے، اور ایک ووکیشنل آپ کو لینا ہے۔ تو جو بیسک ایجوکیشن کا سینٹر لینا ہے اس میں کسی بورڈ کی ایفیلیشن کی شرط نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے آپ اگر 10ویں کا سینٹر لینا چاہتے ہیں تو 10ویں میں آپ کے پاس CBSE یا کسی اسٹیٹ بورڈ کی ایفیلیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو آپ کا فارم پورا یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، ریجیکٹ ہو جائے گا، آپ کی فیس بھی بیکار ہو جائے گی۔ ووکیشنل کورس کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے کسی بورڈ کی، تو آپ کی آڈٹ 3 سال کا اور تمام چیزیں جو کاغذات ہیں، جگہ، یہ وہ سب ہونا چاہیے، وہ آپ پڑھ لیجئے اس پہ جا کے۔ آپ جب فارم بھریں گے تب آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی، ایک چیک لسٹ ہوتی ہے وہ آ جائے گی، آپ کو کیا کیا کرنا ہے، کتنی فیس جمع کرنی ہے۔ لیکن جو ہمارے مدارس کے طالب علم ہیں، مدارس کے طالب علموں کے مدارس جو ہیں ہمارے پاس، ان کے پاس تو کسی طرح بورڈ کا ایفیلیشن ہوتا ہی نہیں ہے۔ بورڈ تو چھوڑیے، ان کے پاس بہت سی ایسی بھی چیزیں ہیں کہ آڈٹ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں لے پائیں گے۔ لیکن بہت اچھے ہمارے ریپیوٹیڈ مدرسے بھی ہیں جن کے پاس تنظیم ہے، آڈٹ ہے، جگہ ہے، تمام انفراسٹرکچر ہے، اور اگر انہوں نے اگر یہ لے رکھا ہے، مائنورٹی کریکٹر ہے ان کے پاس، یا وقف بورڈ سے ہے، تو ایک ہمارے یہاں ایک اسکیم ہے جو مائنورٹی کے لوگوں کے لیے ہے، وہ SPQEM اسکیم ہے۔ وہ بھی جا کے اس کی بھی مطالعہ کریں، سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، مائنورٹی سیل میں دیکھ لیں، مائنورٹی سیل میں جا کے SPQEM اسکیم کو دیکھ لیں۔ اس میں کیا ہے، اگر کسی مدرسے کے پاس وقف بورڈ کا ایفیلیشن ہے یا مدرسہ بورڈ کا ایفیلیشن ہے یا مائنورٹی NCMEI سے مائنورٹی کریکٹر ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، تو یہ ایسے مدرسے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ بنا فیس کے اپلائی کریں گے، ان کے لیے الگ پورٹل بنا ہوا ہے۔ اور جب یہ ان کو سینٹر مل جائے گا تو جو طالب علم اس کے ساتھ منسلک ہوں گے ان سے بھی فیس نہیں لی جائے گی، ایڈمیشن فیس نہیں ہوگی، اور جو ایگزامینیشن فیس ہے وہ بھی نہیں لی جائے گی۔ ان کے لیے ایک الگ پورٹل NIOS نے بنا رکھا ہے،
تو یہ اس طریقے سے ہمارے مدارس کے جو ہیں وہ سینٹر بنا سکتے ہیں، بٹ شرط یہی ہے کہ ان کے پاس مدرسہ بورڈ یا وقف بورڈ یا NCMEI کا ایک سرٹیفکیٹ ہو۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہر اسٹیٹ میں تو مدرسہ بورڈ نہیں ہے، تو ایسے لوگ کیا کریں؟ تو ایسے لوگ ابھی یہ کر سکتے ہیں کہ ابھی جیسے جمعیت علماء ہند کے ساتھ ایک MOU سائن ہوا ہے، اور جمعیت علماء ہند کے ساتھ ایسے مدرسے ابھی فی الحال جڑ سکتے ہیں، وہ جس کو کہیں گے تو ان کے یہاں ایکریڈیٹیشن سینٹر بن سکتا ہے، باقی شرطیں پوری کرتے ہوئے، لیکن بس بورڈ کی شرط نہیں دیکھی جائے گی، باقی ساری شرطیں پوری ہوں گی، جگہ، آڈٹ، یہ جتنے بھی کاغذات ہیں پورے بورڈ کو چھوڑ کے، تو ایسے لوگ ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، اور وہ آپ کو تعلیم دلانے کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ جی شعیب صاحب، آپ نے کہا کہ کس طرح سینٹر حاصل کیا جا سکتا ہے، ذرا اور تھوڑا سا روشنی ڈالیں اوکیشنل سینٹرز کے حاصل کرنے کے سلسلے۔ ووکیشنل کا بہت اہم سوال ہے۔ وہ دیکھیے، کوئی بھی سینٹر جب آپ کو لینا ہے تو اس کے جو شرطیں ہیں وہ تو پوری کرنی ہے۔ اب ووکیشنل کا آپ کو، جیسے آپ نے کہا، مان لیجیے پیرامیڈیکل کا ہی آپ کو کورس لینا ہے، آپ اپلائی کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کے پاس پورا ایک انفراسٹرکچر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس پوری ایک پیتھولوجی لیب ہونی چاہیے، جہاں پر ایکس رے کرنے کا اور خون کی جانچ کرنے کا جتنے بھی سسٹم ہیں وہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کٹنگ ٹیلرنگ کا آپ سینٹر لے رہے ہیں تو آپ کے پاس NIS قانون کے مطابق 10 مشینیں یا جو بھی جتنا اس میں لکھا ہے وہ ہونی چاہیے، اور نہ صرف مشینیں ہونی چاہیے، وہ چلتا ہوا سینٹر ہونا چاہیے۔ اگر چلتا ہوا نہیں ہوگا تو بھی نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس ٹیچر ہونے چاہیے، آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے، پورا ایک انفراسٹرکچر ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو شرطیں ہیں پوری اگر آپ کرتے ہیں تو ایک انسپیکشن ٹیم آتی ہے، جو آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے، وہ انسپیکشن ٹیم آ کے جو آپ نے فارم میں بھرا ہوتا ہے وہ ایک ایک چیز کو دیکھتی ہے۔ اگر آپ اس کی شرط پہ پورے اترتے ہیں تو وہ انسپیکشن ٹیم ایک رپورٹ بنا کے ریجنل سینٹر کو بھیج دیتی ہے، اور پھر ریجنل سینٹر اس کو ہیڈ کوارٹر بھیجتا ہے، اور ہیڈ کوارٹر سے اگر آپ کے قانون کے مطابق سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ کو ایفیلیشن مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بیسک ایجوکیشن میں بھی یہی ہے کہ آپ اگر ساری شرطیں پوری کرتے ہیں، آپ کے پاس جگہ ہے، تنظیم ہے، آڈٹ ہے، تمام چیزیں ہیں، اور بورڈ کا ایفیلیشن یہاں نہیں چاہیے، تو بھی ایک ٹیم تو انسپیکشن کرنے آئے گی ہر معاملے میں، اور آ کے سارا کچھ دیکھے گی جو آپ نے لکھا۔ آج کل تو ویڈیو فلم بھی بن کے جاتی ہے ان کے ساتھ، تب وہ پورا وہاں جائے گا، اور اس کے بعد اس پروسیس سے گزر کے اور ہیڈ کوارٹر سے پھر آپ کو لیٹر جاری ہو جاتا ہے۔ جس طرح کورسز کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، اسی طرح ایفیلیشن کو لے کر ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ بعض دینی مدارس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو NIOS سے ایکریڈیٹڈ کرتے ہیں یا اس کا سینٹر اپنے مدرسے میں کھولتے ہیں تو گورنمنٹ کسی بھی وقت آپ کے پاس آئے گی اور آپ کے املاک کو ضبط کر لے گی اور آپ کے دینی مدرسے پر قبضہ کر لے گی۔ کیا اس طرح کی سوچ صحیح ہے؟ یہ ٹھیک اسی طرح کا آپ کا سوال ہے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سرٹیفکیٹ کی ویلیو نہیں ہے۔ دیکھیے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب بھی کوئی اپلائی کرتا ہے ہمارے یہاں اسٹڈی سینٹر لینے کے لیے تو اس میں صاف طور پہ شرطیں ہوتی ہیں کہ آپ کے یہاں یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہمارے ان شرطوں پہ پورے نہیں اترتے ہیں تو ہم شروع میں ہی نہیں دیتے، لیکن آپ نے ان شرطوں کو پورا کیا اور آپ کو سینٹر مل گیا، لیکن ملنے کے بعد بھی اگر آپ نے ٹھیک طریقے سے نہیں چلایا تو NIOS آپ کا سینٹر کینسل کر دے گا۔ آپ جب محسوس کریں کہ بھائی میں سینٹر نہیں چلا پاؤں گا، آپ ان کو لکھ کر دیجئے، وہ آپ کا سینٹر کینسل کر دیں گے۔ قبضہ کر لے گی، ایسی باتیں ہیں، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، ان سب چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں پھر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے، کوئی سینٹر لینے سے پہلے اس کے بارے میں اس کا مینول یا جیسے پراسپیکٹس ہمارے یہاں ہوتا ہے یا جو شرائط لکھی ہوتی ہیں NIOS کے سائٹ پر، وہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم پڑھ لیں گے تو یہ جتنے سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں نا، یہ آٹومیٹکلی بھاگ جائیں گے۔ اس کی مانیتا ہے نہیں ہے، یہ گورنمنٹ قبضہ کر لے گی۔ گورنمنٹ کو قبضہ کرنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، اور املاک کیسے آپ کا قبضہ ہو جائے گی؟ یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبردستی وہ کورسز پڑھائے جائیں گے مدرسے میں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بھی کلیئر کر دوں میں، جو طالب علم جو مضامین لے گا، پہلی بات تو وہ کورسز ہیں نہیں وہاں پر،
جن کورسز کی لوگ بات کرتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، آپ دیکھیے وہاں اردو ہے، ہندی ہے، انگریزی ہے، ملیالم ہے، تیلگو ہے، کنڑ ہے، زبانیں، ہاں 17 یا 19 زبانیں تو 12ویں 10ویں میں ہیں، اور 11-12 زبانیں 12ویں میں ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے سوشل سائنس ہے، سائنس ٹیکنالوجی ہے، میتھمیٹکس ہے، اکنامکس ہے، بزنس اسٹڈیز، یہی سارے کورس 12ویں میں بھی ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے. کہاں ہیں وہ کورسز جو کہتے ہیں لوگ کیا یہ مدرسے میں پڑھنا گناہ ہے؟ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، بزنس اسٹڈیز. اور جن کورسز کی لوگ بات کرتے ہیں یا قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں، آج کوئی بتا سکتا ہے کہ کہیں کسی پہ قبضہ کیا؟ بہت سے مدرسوں میں پروگرام چل رہا ہے. یہاں تو میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا، اب بڑی تعداد میں مدارس کے لوگ خود چاہتے ہیں، اور یہ اب ہوا نکل چکا ہے لوگوں کے ذہن سے. یہ باتیں بھی جب سے ڈی ایل ایڈ کرایا ہے تو بہت سارے لوگوں تک پہنچ گیا کہ این آئی ایس کی کیا اہمیت ہے. اب جو این آئی ایس کے بارے میں چیزیں تھیں، اور یہ بھی ایک ذہن سے نکال دیں کہ بس یہاں ایڈمیشن لیا پاس ہو جائیں گے. بالکل کسی دلال کے چکر میں نہ آئیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو پڑھنا ہوگا اور پڑھ کر امتحان دینا ہوگا، تب آپ نے اگر اچھا امتحان دیا تبھی پاس ہو سکتے ہیں. ایکریڈیشن حاصل کرنے کے سلسلے میں کیا خرچ بہت زیادہ ہے؟ کیا ایکریڈیشن حاصل کرنے کے لیے اور اس میں سہولت فراہم کرنے کے لیے کیا ایجنٹس موجود ہیں؟ کیا ایجنٹس کے ذریعے بھی جایا جا سکتا ہے؟ نہیں، خرچ کے بارے میں بالکل ایسا نہیں ہے. یہ پھر وہی والی بات ہے کہ قبضہ ہو جائے گا اور ایسا ہوگا. نہیں، غلط فہمی ہے. آپ خود اپلائی کریے. میں نے جیسا کیا کہ اب تو سب کچھ آن لائن کر دیا، اتنی ٹرانسپیرنسی آ گئی ایڈمیشن سے لے کے ایکریڈیٹیشن تک. اب کوئی گھپلا کرنا چاہے بھی تو بھی نہیں کر سکتا. اب آپ خود اگر پھنسنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس معلومات کی کمی ہے، آپ معلومات حاصل نہیں کرنا چاہتے، آپ کسی ایجنٹ کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایجنٹ لے گا. میں نے جیسا عرض کیا کہ جب آپ فارم بھرنے جائیں گے، چاہے ایڈمیشن فارم بھرنے جائیں، اس میں فیس آ جائے گی 5 سبجیکٹ کی اتنی، 7 کی اتنی، ہے نا، 1 سبجیکٹ کی اتنی اگر آپ، اور اسی طریقے سے ایگزامینیشن فیس آ جائے گی جب آپ کا ایگزام فیس جمع ہوگی. ایگریٹیشن کرنے جائیں گے اس کی فیس آ جائے گی کہ اتنی فیس آپ کو آن لائن دینا ہے، وہ بھی کسی کو نہیں دینا ہے. کیا وہ فیس زیادہ ہوتی ہے؟ ہزاروں میں، لاکھوں میں؟ 20,000 روپے کے قریب شاید فیس ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے. وہ وہاں آپ کو مل جائے گا وہاں پر. اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی فیس کسی کو نہیں دینا ہے. جو آتے ہیں انسپیکشن کرنے، ان کو بھی کوئی کسی طرح کے پیسے نہ دیں. آپ خود ہی کسی کو یہ سب آفر کرتے ہیں تو کسی کو لینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے مفت میں مل رہا ہے. آپ دیں نہیں. اگر آپ اپنے کاغذات میں پورے ہیں تبھی اپلائی کیجئے. آپ اپنے کاغذات میں پورے ہیں، لاکھ کوئی کتنا انسپیکشن کرے آ کے غلط سلط بولے. اب میں نے جیسے بولا ویڈیو جا رہا ہے تو ویڈیو میں ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے. اب وہ نہیں لکھ سکتا آپ کے پاس 18 کمرے 9 لکھ دے، یا 9 کے اگر آپ نے اس کو کچھ دے کے 18 لکھوانا چاہیں تو نہیں لکھ سکتا، کیونکہ اب ویڈیو بن رہا ہے کہ 18 کمرے ہیں، گن کے بتا رہے ہیں 1 2 3 4 5. تو کسی طرح کی کوئی غلط فہمی میں، کسی طرح کے بہکاوے میں دلالوں کے یا کسی بھی لوگ نہ آئیں. میں پھر ایک بات کہوں گا کہ پڑھیں، اس کی سائٹ پہ جا کے جو بھی چیز لینا چاہتے ہیں، چاہے ایڈمیشن لینا چاہیں یا اسٹڈی سینٹر لینا چاہیں، اس کا پڑھیں اور اپلائی کریں تو دیکھیں. اور یہ بات صرف این آئی ایس پہ لاگو نہیں ہوتی ہے. میں پھر کہوں گا کوئی بھی سامان آپ خریدنے جاتے ہیں برائے کرم دیکھیں، دوائی سے لے کے صابن اور یہ سب آپ کے رائٹس ہیں، اپبھوکتا کے رائٹس ہیں کہ آپ کو جو چیز آپ نے پیسہ دیا ہے وہ صحیح ملی ہے یا نہیں ملی. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ناظرین کو بہت سو کو 80% یہ پتا ہو جو میں بتا رہا ہوں. وہ سوچتے ہیں جو ہو گیا ہو گیا، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کا فارمولہ ہے. آپ کو حق ہے کہ وہ ہے، ایسا نہیں ہے. دوائی وہ جو لکھی ہے وہ ہے، نقلی تو نہیں ہے. آپ کو جاننے کا حق ہے. اور نہ صرف اگر غلط چیز مل گئی ہے تو آپ کو اس کے اوپر کیس کرنے کا بھی حق ہے. تو ناظرین، آپ نے این آئی ایس کے بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ باتیں مکالمہ سماعت فرمایا. میں شعیب رضا خان صاحب کا مشکور ہوں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے، ہم سے گفتگو کی اور این آئی ایس کے بارے میں معلومات کو ساجھا کیا، شیئر کیا. بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی اگر این آئی ایس میں ایڈمیشن لینا ہے، کورسز میں ایڈمیشن لینا ہے، تو آپ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن سے ضرور رابطہ کریں. شکریہ.